سور کیوں حرام ہے؟ بچپن میں ہم نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ سور حرام ہے، لیکن جب بھی پوچھتے تو کبھی وہ وضاحت نہ کر پاتے کیونکہ ان کے پاس تحقیق نہیں تھی، صرف ایمان تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا سور کے پالنے، اسے کھانے اور اس کے جسم سے بنی کسی بھی چیز کے استعمال سے۔ خیر، البتہ آج میں خاصی وضاحت سے بتاؤں گا کہ سور کیوں حرام ہے۔ قرآن میں کم و بیش سور کے گوشت کھانے کی ممانعت 4 مقامات پر آئی ہے: سورۃ بقرہ، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام اور سورۃ نحل کی آیات میں، جبکہ اس کا گوشت کھانے سے بابل کے عہد نامہ عتیق کی کتاب لیویٹکس اور انتشا میں آیا ہے۔ سور دنیا کا گندہ ترین جانور ہے جو کہ گوبر، فضلہ اور گندگی میں پرورش پاتا ہے اور غلاظت کھاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ اور غیر اسلامی ممالک میں اکثر دیہات میں لیٹرین نہیں ہوتی اور کھلی جگہوں میں لوگ رفع حاجت کرتے ہیں، تو اسی غلاظت ختم کرنے کے لیے اس کو پالتے ہیں۔ بعض ترقی یافتہ ممالک اسے ستھرائی اور صاف شفاف جگہ پالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر اس کی فطرت ہے کہ گندہ کھانا۔ یہ اپنا اور اپنے دوسرے ساتھی جانوروں کا بھی گوبر کھاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بے شرم ترین جانور ہے جو اپنے دوسرے ساتھیوں سوروں کو بھی اپنی ساتھ سورنی کے ساتھ جنسی افعال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اکثر آپ نے مغربی ممالک کے وہ افراد دیکھے ہوں گے جو کہ سور کا گوشت کھاتے ہیں اور اکثر ڈانس پارٹنر کے دوران اپنی بیوی کا تبادلہ اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں۔ سور کے گوشت میں کم از کم 70 بیماریاں ہیں۔ اس کو کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، مثلاً روائنڈ ورم، پن ورم اور ہیک ورم۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک ٹینیا سولیم ہے، جسے عام طور پر کدو دانہ کہا جاتا ہے۔ اس کا گوشت ہارٹ اٹیک، نابینا پن، جگر کا نقصان اور جسم کے بہت سے حصوں پر اثر کرتا ہے۔ بعض مغربی ممالک میں لوگ بلڈ پریشر، فالج، ہارٹ اٹیک کا سبب اسی گوشت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس کی چربی کی زیادتی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ لازم ہے۔ اس کے گوشت کو اگر بہت اچھا کر کے بھی پکایا جائے تب بھی اس کے گوشت میں شامل ضرر رساں کیڑے کے انڈے تلف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحانہ و تعالیٰ، کیا پیارا دین اسلام ہے جس میں انسانیت کو نقصان پہنچانے والی ہر مضر چیز حرام کی گئی ہے۔